آپ کی بات میں شک کرنا چاہیے؟ کہا ساری کائنات کو میں دیکھتا ہوں قیامت تک ما ہوا قائم. پھر اشارہ فرمایا ان کا دست قدرت اللہ. فرمایا جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. آقا جی نے اپنی ہتھیلی کا کہا ایسے میرے سامنے ہوتا. تو یہاں آتے ہو حیات النبی سمجھیں اور تصور کریں ہے حقیقت، لیکن جب تک تم کو کچھ دکھے گا نہیں تمہارا یقین نہیں بنے گا. ان کے دکھنے کا طریقہ میں تم کو بتا دوں گا اگر تم نے اس پر عمل کیا تھا. وہ بتاتا بھی رہتا ہوں. تو جناب محمد سے حیات النبی کہتے ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی طرف ان کا ہاتھ اشارہ کیا. تو یہ عقیدہ جس کا ہو آئے، نہ ہو تو نہ آئے. اور یہ رستہ آنکھیں اندھا ہو کے چلنے کا شیخ کے ساتھ. اس نے کیوں ایسے کیا، کیوں ایسے نہیں کیا. خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کچھ نہیں پوچھنا، جو ہم کریں جب چاہیں گے بتا دیں گے. تو یہاں کا جو مسئلہ سنیں کسی مولوی سے نہ پوچھیں، کسی پیر سے نہ پوچھیں، کسی طریقت والے سے نہ پوچھیں. طریقتیں سب آقا کی تابع ہیں. آقا جی تابع طریقت کسی کے نہیں ہے. کہ وہ طریقت کے تابع ہو کے بات کریں یہ غلط ہے. اس لیے بعض باتیں ہوتی ہیں جو طریقت سے خارج کوئی طریقت والا نہیں مانے گا. تو میں نے پہلے اشارہ کر دیا آقا طریقت کے تابع ہو کے بہنے یا اپنی مرضی سے بولیں. وہ اپنی مرضی سے بولتے ہیں. تو بولتے ہیں اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا بولتے ہیں یا اس سے بلواتے ہیں جس کا ان سے رابطہ ہوتا ہے. تو پھر سمجھو وہی بولتے ہیں. ہاں ہوش سے آنا ہوش سے جانا. یہ موقع یہاں صدیوں میں کسی کو نہیں ملے نہ مل سکتے ہیں اگر اللہ چاہے، آقا چاہے. آقا جی کا ہر سلسلے میں دخل ہے. ہر سلسلے آپ کو کل سلسلے کو افضل سمجھنا چاہیے دوسرے سے افضل. یہ اصول ہے. باقی افضل ہے یا نہیں ہے یہ اللہ جانے، لیکن اصول ایسا. اور اس کو نبی کی رابطہ مل سکتا ہے بالاتفاق اولیاء اللہ. فنا فی الشیخ، حب الشیخ، غیرت شیخ. جیسے ہم لوگ سب نبیوں کو مانتے ہیں، کسی کی توہین یا ایسا نہیں کرتے ہیں، لیکن جانتے کسی کو نہیں ہے، بس حضرت محمد. کلام فنش. اس کو فائنل کلام بولتے تم لوگ. ہم لوگ کہتے ہیں ہمارا آخری حرف یہ ہے. نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینا. نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینا. میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ. کسی نبی کی بے ادبی نہیں کرنی، لیکن بھول سب کو جانا، بس نبی کا تصور. ایسے ہی طریقت میں غیرت شیخ، کسی بزرگ کی بے ادبی نہیں کرنی، ادب کرنا. لیکن جس سے نکاح ہو گیا، جو مثال سمجھانے کی ہے، نکاح کے بعد پھر عورت نہ کہ اس کی ناک اچھی تھی، اس کا قد اچھا تھا، غلط ہے. یہ شیخ بہت موٹا تھا، پتلا تھا، تسبیح خور دل کا چور. تو یہ اندھا ہو کے چلے. اگر یہ تین چیزیں اس میں آ گئیں، فنا فی الشیخ، محبت شیخ، غیرت شیخ. کسی بزرگ کی زیارت کو نہیں جاتا، نفرت کو نہیں ہے. وہ کہتے ہم جانتے ہی نہیں، ہم تو جانتا ہوں تو بس ایک کو جانتا. اگر اتفاق ہو جاتا ہے کوئی بزرگ کوئی چیز دیتا ہے، لے لے اس سے ادب سے، اس کا ادب کرے. اس سے پہلے شیخ کو تصور کرے، پھر اس کا ادب کرے. اور کوئی چیز وہ دے دے اس کو واپس نہ کرے. کوئی بزرگ دے دے اس کو، یا سمندر میں ڈال دے، یا سمندر میں ڈال دے، مسجد میں رکھ دے. غیرت سے وظیفوں کو بھی نہ دیکھے.
طریقت میں کسی کو یہ بڑی عجیب چیز ہے جس پر کھل جائے، لگتے لاکھوں ہیں لیکن نکلتا ہے اکا دکا۔ طریقت میں جو نبی پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنائے۔ نبی کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ تو طریقت میں ادریسیہ کا کوئی تھا، اس پر کچھ کرم تھا خدا کا کافی۔ اس کی آقا جی سے ملاقات ہو گئی کھلے آنکھوں، اللہ نبی کریم کوئی بات بتانے کی ضرورت، دلوں کے حال جانتے ہیں۔ اس کو خیال آیا شیخ عبدالجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آقا جی نے تھوڑی سخت نظر سے دیکھا، کہا یہ خیال بھی تم کو نہیں آنا چاہیے۔ کیوں کہ ہم تم کو شیخ عبدالقادر جیلانی سے نہیں ملے، اس نے رابطہ نہیں کرایا، تمہارا رابطہ شیخ سے ہوا ہے۔ مدینے نہیں جا سکتا شیخ کے بغیر، زیارت کو نہیں جا سکتا۔ کسی نے ارادہ کیا مدینہ شریف جانے کا، آقا جی نظر آئے، کہا یہاں مت آنا، ہم تم کو یہاں سے نہیں ملے ہیں، ہم شیخ کے پاس سے ملے ہیں، وہاں سے رابطہ ہوا ہے۔ پہلا مدینہ شیخ ہے، دوسرا مدینہ ادھر ہے۔ اگر یہ اصول تم نے قائم کی ہے جو میں بتاتا ہوں، بڑی بات نہیں کہتا ہوں، قرآن وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی نعمت کو ظاہر کرو، نیت پر ہوتا ہے۔ تو میں تم کو کچھ کہنا نہیں چاہتا، اگر تم نے یہ چیزیں محبت شیخ، فنا فی غیرت شیخ نصیب ہو گئی اور وظیفے تم نے نہیں چھوڑے، ہاں جی، چاہے 15 منٹ کے ہیں، اور یہ 3 چیزیں سب سے پہلے لازم ہیں۔ فنا فی شیخ ہوا تو فنا فی الرسول ہوگا، فنا فی الرسول ہوگا تو پھر فنا فی اللہ۔ یہ تم نے پوری کی، اس کے بعد تم کو آقا سے تعلق نہیں پیدا ہوا۔ میں دعوے سے نہیں کہتا ہوں، نعمت کا اظہار کرتا ہوں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے، میں بہت مشکل سے نام لیتا ہوں ان کا، میں نام لینا نہیں چاہتا ان کا، کیونکہ ہمارے طریقے کے جو شیخ ہے میں غیرت رکھتا ہوں، لیکن مجبوراً شیخ عبدالقادر جیلانی کا نام لیتا ہوں، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمیں واسطہ اپنے شیخ سے ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے تو بہت مشکل سے لے رہا ہوں۔ تو یہ باتیں کچھ ایسی ہیں، اگر تم کو تعلق خدا رسول سے چاہیے، 3 چیزیں پہلے، فنا فی الشیخ، حب شیخ، غیرت شیخ۔ یہ بالاتفاق اولیاء ہے، اور سب کے لیے یہ نہیں ہے، انہی کے لیے جو چاہتے ہیں رسول اللہ سے رابطہ ہو، تعلق پیدا ہو۔ ہم عوام الناس کے لیے نہیں، جہاں سے مرضی میٹھا پانی مل گیا پی لیا۔ تو یہ میں نے اصول سمجھا دیا آپ کو، اور میں اس سے بڑی بات نہیں کہنا چاہتا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے خود کہا تھا، آقا نے نہیں کہلوایا تھا تم ایسے کہو، انہوں نے جوش محبت میں خدا کی رحمت میں کہا، خدا نے ان کی دعا قبول کی، کہا میرا پیر ہر قدم اولیاء اللہ کے گردن پر ہے۔ یہ شیخ عبدالجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن نبی نے نہیں کہلوایا، خود کہا انہوں نے، لیکن خدا نے قبول کیا ان کی چیز کو۔ لیکن تمہارے طریقت میں یا تمہارے اس ملک میں ایسا شخص موجود ہے، اس کو نبی نے کہا ہے تیرا قدم ہر اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، وہ موجود ہے، وہ موجود ہے اس وقت، وہ موجود ہے بھی دنیا کی زندگی میں۔ تو جس کا یہ جو سا تحفہ دیا آقا جی نے شیخ عبدالقادر جیلانی سے زیادہ ہے۔ انہوں نے خود کہا تھا، خدا نے قبول کیا۔ اس کو نبی کا کہنا چاہو تو کہہ دو، تو وہ موجود ہے، اس کو تلاش کرو، اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ نبی جی نے کہا تیرا قدم ہر ولی کی گردن پر، اور کہا تو فطری ولی ہے، جب تو پیدا ہوا ہم نے تیرے لیے دعا کی۔ اس لیے یہ میں کہتا ہوں کھلم کھلا، تربیت میں چیزیں لازم ہیں، اور جو سچی سے سچی بات ہو، نبی پر جھوٹ بولے جگہ جہنم میں بنائے۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا۔
اس لیے کھلا یہ باتیں کہتا ہوں. تمہارے پاس عامل موجود ہیں، تمہارے پاس حساب دان موجود ہیں، ایسے پیر موجود ہیں جو بعضی چیزوں کے کشف کرتے ہیں. ان کو بولو کرو کشف، یہ جھوٹا ہے سچا ہے. اگر انہوں نے گڑبڑ کی نا، جیسے ایک دو پیروں نے پہلے گڑبڑ کی، آدھے پاگل ہو گیا اور ان کا دماغ خراب ہو گیا، حسد کیا میرے پر، جادو شروع کر دی. اس طریقت میں بھی حسد ہوتے ہیں، علماء بھی حسد ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے. اور میں کسی سے حسد نہیں کرتا. میں ایک بات کہتا ہوں، وہ کہتا رہوں گا، میرے دل کی بات ہے، اس میں خدا کی قسم جھوٹ نہیں. جو نبی کا دل سے احترام کرے، نبی کی عظمت کو دل سے قبول کرے، ہیں جی، نبی کی عظمت کو دل سے قبول کرے. نبی کروں تو بہت بڑا وسیلہ، ان کا پیشاب میرے نزدیک حوض کوثر سے افضل ہے. اس لیے کہ شہد کی مکھی جو کھاتی ہے، آپ اس کو کہتے ہیں اس کے اندر شفا ہے. اس کا مادہ پھول ہے نا. یہ مثال نبی کے لیے نہیں دی جا سکتی، لیکن ذہن تھوڑا کھلتا ہے. نبی کا مادہ نور الہی ہے. جب ان کا مادہ نور الہی، ان میں غلاظت ہو سکتی ہے؟ ان میں غلاظت نہیں ہو سکتی. لیکن بشر کی صورت میں وہ ایسے آئے ہیں تم کو سکھانے کے لیے. اللہ سوتا ہے، نبی بھی نہیں سوتے تھے، لیکن ظاہر سوتے تھے. تم کو بشریت کے یہ مسائل سکھانے تھے. اسی جب اٹھتے تھے تو وضو نہیں فرماتے تھے، نماز شروع کرتے تھے. لیکن تم کو کہا وضو کرو، سکھانا تھا. تو یہ باتیں میں نے مختصر کی ہے، اس میں زیادہ میں نہیں جانا چاہتا، بیمار ہوں، بول نہیں سکتا.